الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبشر الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ صلو علی الحبیب، مل کے پڑھ لو۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی لائق ست تکریم و تعظیم امام مسجد حاضہ نعت خوانان شیر لسان حفاظ کرام معزز مہمانان گرامی قدر بالخصوص انجمن طلبہ اسلام اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری و ساری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفعت ذکر کے وعدے کیے تو پاک پروردگار نے ان وعدوں کو پورا کیا۔ حضرات محترم، جب سرکار فرماتے ہیں کہ من احب الحسین فقد احبانی، کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی۔ تو حضرت امام حسین کی محبت سرکار کی محبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرات گرامی، اتنی گہری نسبتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ذکر حسین دراصل ذکر مصطفیٰ ہے، جس کی رفعت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ برادران گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پیغام ہدایت پہنچایا، توحید کا سبق امت کو سکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس یہی فرمایا کہ میرے غلاموں میری اہل بیت کا لحاظ رکھو، میرے حسین سے پیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گود میں موجود ہیں۔ کبھی گود میں بٹھا کے سرکار خطبہ دیتے ہیں، کبھی میرے آقا کنوں پہ بٹھا کے گلیوں میں سیر کراتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، اس مدینے پاک کی گلیوں کا کیا نظارہ ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کنوں پہ بٹھا کے سواریاں کرا رہے ہیں۔ برادران گرامی قدر، جناب
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیکھا نبی پاک تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین دوش نبوت پہ سواری کر رہے ہیں، میرے کریم آقا نے شفقت کا اظہار فرمایا، ایک چھوٹی سی رسی امام علی مقام کے ہاتھ میں تھما رکھی ہے۔ میرے پاک امام کا جب یہ جلوہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سواری کرا رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر بے شک سواری پیاری ہے، لیکن سوار کو دیکھو سوار کتنی شان والا، ایویں تے نہیں ہویا اے زمانہ حسین دا بڑیاں شان والا اے نانا۔ حضرات گرامی اسی تھوڑے کوئی نہ یقین کرو بہت بندے ہیں، میری توقع یقین سی بات 4-5 بیٹھے ہو سن، لیکن ماشاءاللہ مسجد بھری ہے، لہذا مل کے پڑھ لو تھوڑا جا محدود جا ذکر، اسی اتنی صلاحیت ہے ساڈی، یہ ذکر اتنا کی بلند ہے کہ ساڈے جتنی جرأت نہیں کہ اسی ذکر کر سکی۔ حضرات گرامی لہذا اپنا حصہ پانا مختصر انداز میں، لہذا ذرا جاگ کے بہو ہے جی آ گئے ہو اس رات کروں لے کے توڑا تھا تک یقین کرو سارے بلب بند گلیاں نے محفل ہے بھی یا کوئی ہے جی محفل ہے بھی یا، لیکن اتھے تو ماشاءاللہ چانن لگے ہے۔ میرے آقا نے دیوانے میرے پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد لے کے آئے ہو تو لہذا جون کا ذرا بڑیاں شانہ نانا حسین دا۔ برادران گرامی قدر میرے پاک نبی نے امام علی مقام دے مقام نو بلند فرمایا، اپنے کندیاں تے سواری کرا کے اپنی پشت تے بٹھا کے صحابہ کرام نو دسیا، اپنی گود دے وچ بٹھا کے صحابہ کرام نو دسیا، اے لوگو اے میرا حسین ہے، من احب الحسن والحسین فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے حسن و حسین جنہ انہ دنال محبت کی تھی گویا کہ انہ محمد مصطفیٰ نال محبت کی تھی، جنہ محمد مصطفیٰ نال پیار کیتا گویا کہ انہ رب العالمین نال پیار کیتا۔ بڑیاں شانہ والا حسین دا، بڑیاں شانہ والا۔ برادران گرامی قدر میرے سونے نبی ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے سونے نبی ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین تمام جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی جڑے اے نوجوان بیٹھے ہو نا، یاد رکھو جنت وچ سارے لوگ جوان ہون گے۔ ایک بڑی مائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت وچ حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیتا، یا رسول اللہ کیا میں جنت وچ جاواں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مزاح حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑا بندہ جنت وچ جائے گا نہیں۔ ماہری پریشان ہو گئی، میرے پیارے لجپال آقا ارشاد فرمایا کہ جنت وچ جدوں جاؤ گے سارے جوان ہو جاؤ گے، یعنی بڑھے بندے نہیں، اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت وچ بھیجے گا۔ اسی طرح بچے فوت ہو گئے، جدوں اللہ رب العالمین جنت وچ بھیجے گا تو میرا مالک اپنی قدرت نال جوان کر کے جنت وچ بھیجے گا۔ لہٰذا ذرا اس نقطے کی سمجھو، با امام حسین صرف نوجوانہ نہیں، سردار نہیں، بلکہ خواتین، مرد، بڑھیاں، بڑھے، بچیاں، بچے، اے جتنے بھی سارے جوان ہون گے میرے آقا حسین سارے دے سردار۔ بڑیاں شانہ
नाना हुसैन दा बड़ियां शाना बड़े बड़े शाही जाबाज यूसुफ किते होणगे रब जुल जलाल पैदा ओ अपनी कायम मिसाल कर गए जिद्दी होनी ना कदे मिसाल पैदा घर घर हाफिजा मावां भी होणगियां आते हुंदे रहणगे बाल पैदा होनी फातिमा जई नहीं मां घर घर आते हसन हुसैन जलाल पैदा बड़ियां शाना वालाए हुसैन दा बड़ियां शाना बरादरान ग्रामी कदर मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन मेरे दुनिया ते फुल ने मेरे आका खुशबू सुंगदे ने इमाम अली मकाम नो सीने नाल लांदे ने खुशबू सुंगदे ने बरादरान ग्रामी कदर सहाबा इकराम ने जदू सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु देखा सहाबा इकराम अपनी अकीदत दा इज़हार करदे ने मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे हसन हुसैन फुल ने ए खुशबूदार फुल ने बरादरान ग्रामी कदर आप ऐसे खुशबूदार फुल ने कि आप दी खुशबुआं दा सिलसिला उस वक्त दा जारी और सारी है अज भी हुसैनी खुशबू मौजूद है ताकि हमें क़यामत हुसैनी खुशबू मौजूद रहेगी। हज़रात ग्रामी हुसैनी खुशबू तो क्या मुराद है? कुरान पाक दी तिलावत कर दो हज़रात ग्रामी नमाज पढ़ दो नवाफिल पढ़ दो नेकी ने जितने कम करने हो हज़रात ग्रामी इस सारा कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम आप दे तवस्सुल नाल आप दे तसद्दुक नाल और आप दी मेहरबानी नाल है। हज़रात ग्रामी जिस दीन नू इमाम अली मकाम मैदान करबो बला विच जिंदा कीता अल्हम्दुलिल्लाह अज असी उस दीन दे पैरोकार हां। बरादरान ग्रामी कदर जदू मेरे पाक इमाम देखा कि शराबी बंदा हर भैड़े काम विच मुलव्वस बंदा और नमाज़ां दी फिक्र ना करने वाला बंदा अगर ओ मुसलमानों का खलीफा बन जाए इस हाल विच के मेरे पाक इमाम हुसैन मौजूद होन ए इस्लाम दा कोई वकार नहीं इस्लाम दी इज्जत और तौकीर नहीं इस्लाम दा ए तशख्खुस नहीं। बरादरान ग्रामी कदर हज़रत इमाम अली मकाम ने अलमे जिहाद बुलंद कीता। हज़रात ग्रामी आज बेखबर लोग ना समझ लोग उन्होंने दिमागां च गल पता नहीं किस तरह आ गई है कि इमाम हुसैन तख्त और ताज ने लालच विच आ गए। हज़रात ग्रामी तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विरासत दे वारिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म अमल और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत और किरदार ने अमीनन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैंने दसो बजदू कुरैश मक्का दुनिया जान दी दौलत और दुनिया जान दा हुसन दुनिया जान दी सरदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत में रखी कि तुसी ये कुछ ले लो लेकिन कलमा पढ़ना लोगों की छोड़ दो हक ना अलम बुलंद करना छोड़ दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुसी एक मेरे हाथ सूरज रख दो और दूए हाथ चंद रख दो मैं फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कलमा हक बयान करन तू बाज आना नहीं बेशक मेरी जान चली जाए। हज़रात ग्राम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज ए सारा कुछ मेरे पाक इमाम मैदान करबो बला विच हज़रात ग्रामी साबित कर देता कि दुनिया ना कोई लालच नहीं दुनिया नी सरदारी नी कोई तमन्ना नहीं। हज़रात ग्रामी होता है ही सरदारन और सैयद होंदे ही सरदारन माशाअल्लाह। देखो हज़रात ग्रामी आज असी 1450 साल गुजर जान तो बाद भी असी इमाम अली मकाम के अपना इमाम मन्ने
اپنا حاکم اور راہبر مننے ہاں۔ حضرات گرامی اس تو بڑی اور بادشاہی یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ کل مومنین اور مومنات نے دلاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت بھی کارن اور راج بھی کارن۔ حضرات گرامی اسی فخر محسوس کرنے ہاں اور اسی اپنی عزت سمجھنے ہاں کہ اسی اس گلنا اظہار کریے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی حکومت ساڑے وجود تے جاری و ساری اور نافذ العمل ہے۔ حضرات گرامی ایڈیاں بڑیاں ہستیاں کی اے دنیا نے کسے شے نہ لالچ ہو سکتا نہیں، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرات گرامی چونکہ میں اپنی گفتگو کی سمیٹنے کی طرف آ رہے ہیں، ذرا یہ دیکھو کہ جاننے نظرانے دے دیتے گئے، میدان کرب و بلا وچ نواسہ رسول خود اور اپنی ساری آل کی لے کے چلے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود سن۔ حضرات گرامی جاننے نظرانے ہو گئے، ایک تاریخ بدل گئی، آسمان سوئے رنگ اللہ ہو گیا، قتل و غارت ہویا، خونیاں ندیاں بہ گئیاں۔ حضرات گرامی اس سارا کیوں ہویا؟ اسلام بچان واسطے۔ اسلام ہے جڑا ہون اسلام ہے، مثلا اس وقت اسلام ساڑھے کل کے ہے کہ اذان ہو گئی، نماز، قرآن پاک نی تلاوت، فرائض، والدین نی خدمت، حسن اخلاق، اے جڑیاں موٹیاں موٹیاں چیزاں ساڑھے سامنے باریکی نال جاؤ تے انسان نے 24 گھنٹے میں زندگی عبادت ہے، سبحان اللہ، وہ سارا اسلام ہی ہے۔ لیکن حضرات گرامی جڑیاں مین چیزاں جڑے مطلب 5 ارکان اسلام کم از کم اسی انہاں پر اگر عمل پیرا ہو جائیے اور قرآن پاک نے جڑے احکام مثلا نماز، روزہ ہے، والدین کی خدمت ہے، معاشرے وچ کردار ہے، حقوق و فرائض، اس سارا تسلسل اگر لے کے چلیے تو سبحان اللہ۔ اج نہیں اس نشست وچ صرف نماز نے حوالے نال میں گزارش کرساں۔ حضرات گرامی میرے پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سجدے وچ کٹوایا ہے، ایک بہت بڑا اشارہ اور علامتی اشارہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سجدے وچ کٹایا۔ اس نا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نی بارگاہ وچ سجدہ ادا کیتا، سجدہ کیتا۔ لہذا نماز نال آپ کی بڑا پیار سی۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب چراغ گولڈا آپ لکھ دیں، نوری صاحب سماعت فرماؤ ذرا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ حضرات گرامی پتہ چلیا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بڑا محبوب ہے بندے نا، اور اس کائنات وچ اللہ تعالیٰ کی جڑے پیارے سن انہاں اللہ نی بارگاہ وچ او سجدے ادا کیتے کہ جنہاں پر آج سجدہ بھی ناز کر رہا۔ حضرات گرامی لہذا نماز پڑھو پورے احترام نال، پورے یقین نال، خشوع و خضوع نال، آرام سکون نال، بالکل تعدیل ارکان نال نماز ادا کرو۔ کدے بھی جلد بازی نال دوڑنے نسنے جلد بازی وچ نماز ادا نہ کرو، کیونکہ نماز نہ تعلق عشق نال ہے، نماز نہ تعلق محبت اور احترام نال ہے، عقیدت نال ہے۔
حضرات گرامی جتھے محبت آ جائے نا اتھے جلد بازیاں ختم ہو جائیں. حضرات گرامی مثلا نکی جی مثال ہے, تسی کسی آستانے دے گئے پیران کول گئے ہو, دل کیتا واپس جاواں واپس ہے, لیکن انہاں ہے نہیں ٹھہر دے ذرا دعا سی کرساں اپنی مرضی نال. وہ بندے کی عقیدت ہے تو بندہ آکسی گرا میں ہوں کس طرح جاواں بھائی اجازت ہی نہیں. لیکن حضرات گرامی اندازہ لو کہ جس ٹائم بندہ نماز وچ آ جانا پھر بندے نے اپنی مرضی بولو نا اپنی مرضی پھر نہیں پھر مرضی خدا نہیں ہے. لہذا نماز پڑھو اس طرح پڑھو کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کی تھی. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتی بڑا بڑا لمحہ قیام کیتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانیاں کہ حتی تورمت قدماہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کرنے سن کہ آپ دے پاؤں مبارک سج جانے سن. حضرات گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات نہ قیام پوری رات قیام کرنا اللہ نے بارگاہ وچ کھڑے ہونا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اسی مقلد ہاں حضرت امام ابو حنیفہ پوری رات اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ قیام کرنا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء نے وضو نال فجر کی نماز ادا کی تھی. حضرات گرامی یہ کوئی سوکھیاں گلاں نہیں. لہذا 24 گھنٹے کی زندگی ہے, تھوڑا جا وقت اسی نماز واسطے ہونے ہاں. لہذا کوشش کرو احترام نال آرام نال عقیدت نال محبت نال احترام نال نماز ادا کرو. حضرات گرامی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین مطلب کتنے ایسے احکام نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ کتنے تحفے عطا فرمائے, لیکن جبریل امین عرش اولا تو اس زمین تے آنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت وچ, چاہے حضور مکہ نہ چاہے مدینہ تے چاہے راہ چاہے میدان جنگ وچ چاہے آرام فرما رہے, جتھے میرے آقا ہونے سن جبریل امین اتھے آ کے اللہ تعالیٰ نے پیغام سنانے سن. نہیں اے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا اے تحفے بھیجن, لیکن جدو نماز نہیں واری آئی تے اللہ رب العالمین معراج شریف نی رات اپنے کول بلا کے اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ تحفہ عطا فرمایا. لہذا حضرات گرامی جتھے محبت آ جائے نا اتھے جلد بازیاں ختم ہو جانی ہیں. حضرات گرامی اتھے پھر اپنی مرضی ختم ہو جانی ہے, اتھے مرضی محبوب نہیں ہو جانی ہے. لہذا جیڑا بندہ نماز پڑھ رہا گویا کہ وہ ذہن وچ لے کے گل آوے کہ حضرت امام حسین عشق کیتا اللہ رب العالمین دی ذات نال. تے لہذا اسی بھی اللہ تعالی عشق کریے محبت کریے, اللہ رب العالمین ساڈا رب ہے, اللہ نے عبادت کریے. حضرات گرامی اسی طرح مسجد وچ بھی نماز پڑھو, اپنے گھراں وچ بھی جا کے نماز ادا کرو. مثلا دیہڑی ویلے بیٹھے ہو دل کر گیا جاؤ وضو کرو سونے 2 نفل پڑھو, ہیں جی چاش نے نفل پڑھو, اشراق نے اوابین نے نفل پڑھو. اپنے گھر کی میرے آقا ارشاد فرمایا قبرستان نہ بناؤ, مصلی بچھاؤ نماز پڑھو, انشاءاللہ تسانی آل اولاد تسانا باغ پروان تسانے بچے گھر والے انشاءاللہ سارے نماز پڑھن گے, سکون آ جائے گا. اے یو دین ہے جس کی میرے پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا وچ بچایا. اور حضرات گرامی یاد رکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب نے اتنا کی احترام کیتا, اپنی والدہ صاحبہ نے سامنے اچھے بولے نہیں. اور یاد رکھو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار سن, اس وقت بہت زیادہ لڑائیاں سن, جنگاں سن, جنگ جمل, جنگ صفین, اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے قتل و قتال سن, لڑائیاں جھگڑے سن. حضرات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب نال رہن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دلیر اور ماشاءاللہ حضرات گرامی خدمت کیتی اپنے بزرگانی. لہذا تسی جتنے بڑے نوجوان ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہو, بچوں اپنے والدین نال اپنے بزرگاں نال احترام کرو, اچھا نہ بولو, اچھا بولن والیاں ہو ٹیر جائیں. لہذا والدین نے سامنے او باپ
جس تو ان چاہ کے کھڑایا، وہ باپ جس تو ان انگل لا کر ٹورنا سکھایا، اس باپ نے کیا بچہ اونچی آواز میں بولنا اچھا لگدا؟ بولو نا، اچھا لگدا؟ نہیں، لہذا اگر میری ایک غلط بھی عمل ہو گیا نا، میں سمجھا کہ اس محفل ساڈی جڑی ہے نا وہ ماشاءاللہ قبول ہی قبول ہے، اور ذکر حسین تک قبول ہی قبول ہے نا جی۔ یہ ساڈی سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساگی بہتر عمل نہیں توفیق نصیب فرمان، اور اہل محلہ امام صاحب انہاں دی ساری ٹیم تسی مبارکباد نے مستحق ہو کہ تساں بہت سونی محفل سجائی ہے، پر امن پر سکون محفل، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ کوئی سوال جواب اگر ہے تو تسی مطلب صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت، دایت پہلا اور جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نانا نبی حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔